بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم مائی کچن کوئنز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں تسبیح فاطمہ کے بینیفٹس اور پراپر سارے ریفرنسز کے ساتھ اور اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ بھی۔ تو یہ میں نے پہلے ایک دفعہ آئی تھنک ایک شارٹ میں شیئر کیا تھا اور یا ویڈیو میں بات کی تھی، تو بہت ساری کوئنز ہیں جن کو اس کا نہیں پتا کہ میں نے کیا بات کیا کی تھی۔ ویسے تسبیح فاطمہ تو وہ ہے کہ ہم سب ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ لیکن جو اس کے بینیفٹس کی ہم کامنٹ سیکشن میں بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، اس میں بہت ساری کوئنز حیران ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے، کون سی تسبیح ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ تو میں نے سوچا کہ سیپریٹ ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کا ٹائٹل بھی وہ ہوگا کہ کبھی بھی سرچ کرنا ہو تو ایزیلی سامنے آ جائے گی۔ اچھا، تو نام سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ تسبیح فاطمہ کیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار بھی ہیں، ان کی تسبیح ہے، نام ہی یہ ہے تسبیح فاطمہ۔ اب بیک گراؤنڈ سٹوری کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس یعنی کوئی پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بلکہ سونے سے پہلے کھجور بھی ہوتی تھی تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے کے سوتے تھے کہ دنیا میں میرے پاس جو مال ہے میں اس کا حساب نہیں دے سکتا۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو بالکل دنیاوی مال سے خالی کر کے بالکل تو سویا کرتے تھے۔ ان کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، تو وہ اپنے گھر میں موو ہوئے اور اب وہ خود چکی پیسا کرتی تھی، جو آٹا تھا وہ خود بنایا کرتی تھی، اور پانی بھرنے جاتی تھی، مشکیزہ اپنے شولڈر پہ رکھ کے جایا کرتی تھی، تو ان کے سارے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے اور ان کے شولڈر سارا چھل گیا، تو بہت ہی ان کی لائف مشکل ہو گئی۔ اور ان سے اسی طرح آپ دیکھیں نا، یہی کام روز کرنے ہیں، تو جب ساری اسکن چھلی ہو، چھالے بنے ہو، کیسے ہو یہ سارا کام؟ اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جنگ کے جواب میں مسلمانوں کے پاس جو قیدی آئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نا، وہ گئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کے گئیں، اور وہاں دیکھا کہ میرے والد تو وہاں پہ نہیں ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے میسج چھوڑ دیا کہ آپ نے نا حضرت میرے فادر کو یہ میسج دینا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ ایک ملازمہ دے دیں، یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں نا قیدی، ان میں سے ایک ملازمہ مجھے دے دیں، کیونکہ مجھے کام میرے سے اب نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو گیا، میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں اور مشکیزہ اٹھا اٹھا کے میرا تو شولڈر ہی چھل گیا، نہیں ہو رہا کام۔ تو شام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے اور ان سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تمہیں غلام کی ضرورت ہی نہ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بتائیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو یہ تحفہ دیا کہ 33 ٹائمز جو ہے وہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر سونے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم لوگوں کو ضرورت ہی نہیں رکھیں گے کسی غلام رکھنے کی۔ تو میں نے جب یہ حدیث پڑھی، بہت ہی خوبصورت، اور فادر بیٹی کا جو پیار ہے، ایک تو اس میں ایسے دل تھوڑے آنسو آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہسبینڈ وائف کا جو سٹوری ہے، کیا یہ امیزنگ سٹوری ہے، انشاءاللہ کبھی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ تو میں نے رات کو بیڈ پہ بیٹھ کے جو رات کے اذکار ہوتے ہیں سونے سے پہلے کرتی ہوں، ایک تو وضو کر کے سوتی ہوں، کیونکہ اس میں ساری رات ایک فرشتہ میرے بہاف پہ دعا عبادت کرتا رہتا ہے۔ یہ کسی ویڈیو میں کسی اسکالر سے سنا تھا کہ آپ جب وضو کر کے سوتے ہیں نا، تو ایک فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو ساری رات آپ کے بہاف پہ عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو وہ میں وضو کرتی ہوں اور میں رات کو سونے کے اذکار پڑھتی ہوں بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے، اور میں نے پھر ساتھ میں یہ تسبیح ایڈ کر لی۔ تسبیح جس دن ایڈ ہی کیا، اگلے دن میری انرجی کا لیول ادھر تھا وہاں پہ، اور کچھ ہی دنوں میں مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے وائٹامنس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ وائٹامنس لے کے ہی انرجی رہتی ہے، تو وائٹامنس تو ضرور لینے چاہیے، اور میں شروع میں آپ سب کو وائٹامنس ریکمینڈ بھی کیا کرتی تھی، اور میں بتاتی بھی تھی، آئی ہرب سے وائٹامنس منگواتی تھی میں، لیکن اس کے بعد جب میرے وائٹامنس جو ہیں وہ چھوٹ گئے، تو پھر میں نے آپ سب کو بھی ریکمینڈ کرنے چھوڑ دیے کہ چلو اس کے بغیر بھی اچھے سے گزارا ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ جب سب کہتی ہیں آپ میں اتنی انرجی کیسے ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس تسبیح فاطمہ کا، میں آپ کو تسبیح فاطمہ کے بارے میں کیوں نہ بتاؤں، بے شک آپ سب کو ہی پتا ہوگا، اور وہی بات نکلی، ہر نماز کے بعد سب پڑھتے ہیں، لیکن جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو بتایا تھا، جب وہ طریقہ فالو کیا کوئینز نے، تو اگلے دن ماشاءاللہ کیا انرجی کا لیول،
اور کامنٹس اتنے پیارے ہیں, آپ سب کا تھینکس کہ جو مجھے اپنا فیڈ بیک دے رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے کامنٹس میں کمیونٹی پوسٹ میں لگا رہی ہوں. اور اگر فرض کریں آپ کا کامنٹ مس بھی ہو گیا ہو تو کوئی تو آپ کا کامنٹ پڑھے گا نا, کوئی میری ویڈیو کے نیچے کامنٹس پڑھ رہا ہے, آپ کے کامنٹ سے ان کو موٹیویشن ملے گی کہ ہاں صرف نوش نہیں ہے کہہ رہی. کئی لوگ ہوتے ہیں نا جن کا ذرا توکل تھوڑا سا کم ہوتا ہے, فیتھ تھوڑا سا ذرا شیٹرڈ ہوتا ہے, ذرا ویک ہوتا ہے, تو ان کو کوئی موٹیویشن ایگزامپلس چاہیے ہوتی ہیں. تو جب انہیں صرف ایک نوش کے علاوہ اور بھی اتنی ساری ایگزامپلس نیچے ملیں گی تو آپ کا وہ کامنٹ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا ہوگا. تو خیر تھینک یو سو مچ آپ سب کی کامنٹس کا. تو ایک کامنٹ اتنا مزے کا تھا نا, وہ کامنٹ یہ تھا کہ نوش میں نے جو ہے نا وہ میں اتنی لیزی ہوئی ہوئی تھی اور میری لیزینس اتنی زیادہ تھی کہ وہ ان کے لیے پرابلم بن رہی تھی. ظاہر ہے ہم نے گھر سنبھالنا ہوتا ہے تو دن رات ہم سست نہیں رہ سکتے, یہ واقعی ایک پرابلم بن جائے گا کہ کچھ نہ کر پائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے صبح اذکار کیے ہی ہیں, حالانکہ انہوں نے بھی تسبیح فاطمہ بھی نہیں کی تھی. انہوں نے جو مارننگ اذکار جو ہیں وہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. انہوں نے یہ کرنا شروع کیا تو کہتی ہیں کہ ابھی 1:30 یا 1:40 ہوئے پی ایم, یعنی دوپہر کا ٹائم ہے, اینڈ آئی ہیو اے لانگ ڈے اہیڈ. اتنا سارا میں نے کام کر لیا ہے اور ابھی بھی میں بالکل بھی لیزی نہیں ہوں, میرے میں اتنی انرجی ہے کہ میں بہت کام نمٹا سکتی ہوں. سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین. تو آپ کے کامنٹ کے لیے بہت بہت تھینکس. اور پھر ایک اور کامنٹ یہ تھا کہ ان کو جو ہے نا اپنے فیٹ میں ہیلز میں پین کا پرابلم تھا, جس وجہ سے وہ زیادہ فلیٹ سرفیس پہ اتنا چل نہیں پاتی تھیں, لیکن وہ ناردرن ایریاز میں گئی ہوئی ہیں گھومنے کے لیے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں تسبیح فاطمہ پڑھتی جا رہی اور میں ہائکنگ کیے جا رہی. آئی تھنک بابو سر ٹاپ تھا یا کون سا تھا جہاں پہ کہیں پہ ہائکنگ پہ وہ نہیں جا پاتی تھی, ظاہر ہے کیونکہ وہ اتنا چل ہی نہیں اس طرح سے سکتی ہیں ایسی جگہوں پہ. پر وہ تسبیح فاطمہ پڑھتی گئی اور چلتی گئی, اور انہوں نے ٹاپ پہ جا کے اور انہوں نے وہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, آمین ثم آمین. تو انہوں نے بولا کہ میری تو فیملی کنسرنڈ ہو گئی کہ یہ اس کا رسپانس نہیں آ رہا. تو ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ ہے تسبیح فاطمہ اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس تسبیح کی وجہ سے. تو آپ لوگ بھی جو ہے ضرور بیڈ پہ سونے سے پہلے ایک تو وضو کر لیا کریں, اور سونے سے پہلے آپ بالکل سب کاموں سے فارغ ہو کے اپنے بیڈ میں گھس جائیں نا, تو اس وقت تسبیح کر کے سوئیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ مجھ میں انرجی لا دیں کل کے لیے, میرے اندر وہ طاقت لائیں کہ جو میں کرنا چاہوں میں کر پاؤں. تو دیکھیں آپ, میں کہتی ہوں آپ دعا بھی نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہے. بلیو میں کہ میں روزانہ تسبیح کرتی ہوں, تو میں روزانہ یہ دعا کر کے نہیں سوتی, تسبیحات کر کے سارے اذکار کر کے میں سونے کے لیے لیٹ جاتی ہوں. بس میں یہ کہتی ہوں تحسنت بلا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. کہ میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا اللہ کے کہ جن کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور ایک ہے, ان کا کوئی شریک نہیں ہے, اور وہی سارا جو آگے میننگ ہے. تو میں نے اپنے آپ کو حوالے کیا اللہ کے. بس یہ میں ایک ایکسٹرا دعا ہوتی ہے, باقی جو سارے اذکار ہیں وہ میں کر کے سوتی ہوں, اور اگلے دن انرجی دیکھے میری. اور درود جو ہے, درود کو بھی ایڈ کر لیں اپنی ڈیلی لائف میں, اور درود جو پڑھتے جاتے ہیں ان کو بھی انرجی بہت ملتی ہے. ان کے تو جو دعائیں بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, دعاؤں کے بغیر مسئلے سالو ہوتے جاتے ہیں. ہم ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے. لائف میں مشکلیں ہیں ان کے کیسے حل کرنا ہے, سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نوازنا ہے اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. سو میرے پاس کوئی حل نہیں ہوگا, یا نہ ہی میرے پاس کوئی وظیفے ہیں, تو نہ ہی کوئی اذکار ہے. میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں ہی ہیں جو آپ تک پہنچاؤں گی, دیٹس اٹ. تو اور ہم وہی طریقہ فالو کریں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, یا جو اللہ نے حکم دیا بس وہی فالو کریں گے. خود سے ہم دین میں کوئی چینج نہیں کرنے والے. استغفر اللہ, ہم جہنم واصل ہو جائیں گے, ہمیں وہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے, یہ سب حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اور بس دعا کریں کہ میں اسی طرح اچھی چیزیں آپ سے شیئر کرتی رہوں, اور آپ بھی زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے رہا کریں. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے, جتنے لوگوں تک پہنچے گی صدقہ جاریہ ہے. اور اپنے اچھے کامنٹس اور اچھے ایکسپیرینسز ضرور شیئر کریں. میں ویسے ہی بند کرنے لگی تھی. لائک شیئر سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.